کیا جنات خود کو ظاہر کر سکتے ہیں تو دوبارہ اپنی اصل حالت میں آنے کے لیے پھر سے وہی ایک ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا انسان اور ایک جن کے بیچ میں شادی ممکن ہے؟ این انٹرویو ود جن کی آج دوسری ایپیسوڈ ہے۔ ابن کنجور اور عیسیٰ داؤد کی گفتگو چل رہی ہے۔ ابن کنجور سے عیسیٰ داؤد نے سوال کیا کہ کیا جنات خود کو ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو ابن کنجور نے جواب دیا کہ خود کو ظاہر کرنا جنات کے لیے بہت ایک ڈیفیکلٹ اور مشکل کام ہے، لیکن جنات کی ایک قسم ہے جن کو عفرت کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر ایک ٹرمینڈس پاور ہوتی ہے خود کو ظاہر کرنے کی، اور اس کے علاوہ ایک اور قسم ہے جنات کی جن کو مارد کہا جاتا ہے۔ یہ بھی خود کو ظاہر کر سکتے ہیں لیکن مشکل سے۔ لیکن جب کوئی جن خود کو ظاہر کرتا ہے وہ کمزور اور بہت ہی ولنریبل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ خود کو ظاہر کرے گا تو فزیکل فارم میں آ جائے گا، تو اس کو بآسان آیت الکرسی کی مدد سے پکڑا اور مارا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ابن قیوم نے بتایا کہ جب کوئی جن خود کو ظاہر کرتا ہے تو اس کو فزیکل ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں آنے کے لیے پھر سے وہی ایک ٹرانسفارمیشن کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ ایک بڑا دردناک اور ایک طویل سا پروسیس ہے۔ ابن کنجور نے یہ بھی بتایا کہ کافی سارے جنات ایسے ہیں جو انسانوں سے بھی ڈرتے ہیں، اور ان کے ڈر کے پیچھے ایک بڑی عجیب سی وجہ ہے۔ ان کو اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں انسان ان کے لیڈر سے ان کی شکایت نہ کر دے۔ اگر کسی انسان نے جن کے لیڈر سے اس کی شکایت کر دی تو اس کو بہت ہارش پنشمنٹ ملتی ہے اس بات پہ۔ اور ابن کنجور نے کہا ہے کہ انسانوں کے جو قانون ہوتے ہیں ان سے کئی گنا زیادہ سخت قانون ہوتے ہیں جنات کے۔ عیسیٰ داؤد نے جنات میں شادیوں کا تصور بھی پوچھا کہ ان کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں، تو ابن کنجور نے بتایا کہ ہمارے ہاں بھی شادیاں انسانوں کی طرح کی ہی ہوتی ہیں۔ جنات جب بالغ ہوتے ہیں تو ان کی عمر تقریباً 170 سے 250 سال کے بیچ ہوتی ہے، تو اسی دوران ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ اور جو فیمیل جن ہوتی ہے اس کا حمل تقریباً 15 ماہ تک ٹھہرتا ہے۔ ایک وقت میں وہ 7 سے 8 اور کبھی کبھی تو 15 بچے بھی پیدا کر دیتی ہے۔ عیسیٰ داؤد نے ابن کنجور سے پوچھا کہ انسان اور ایک جن کے بیچ میں شادی ممکن ہے؟ تو ابن کنجور نے بتایا کہ نہیں، ایک انسان اور جن کے بیچ میں شادی ممکن نہیں ہے۔ اگر فرض کرو کوئی جن کسی انسان سے شادی کرتا بھی ہے تو اس جن کو خود کو ظاہر کرنا پڑے گا اور انسانی شکل میں آنا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتے کیونکہ فیزیولوجیز دونوں کی ڈیفرنٹ ہیں۔ اسی بات کو بیس بناتے ہوئے ابن کنجور نے بتایا کہ جو ملکہ بلقیس والا قصہ ہے کہ وہ ایک جن کی اولاد ہے، کہ ملکہ بلقیس کی ماں جن تھی، یہ بھی ایک قصہ ہی ہے، کہانی ہی ہے، اس میں کوئی صداقت یا سچائی نہیں ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ داؤد اور ابن کنجور کے درمیان جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیٹیگریز آف جنات کون کون سی ہیں۔ بقول ابن کنجور کے جنات کی جلد مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، جیسا کہ سفید، سیاہ اور سرخ رنگ، اور کچھ ایسے رنگوں کی بھی ہو سکتی ہے جن رنگوں کو انسان نہیں جانتے، مطلب انسانوں نے آج تک ان رنگوں کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا امیجن تو کریں کہ وہ کس طرح کی مخلوق ہے۔ کچھ جنات کے پر بھی ہوتے ہیں اور باقاعدہ طور پہ اڑ سکتے ہیں، ایون کہ وہ خلا کی بھی سیر کر سکتے ہیں۔ اور کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل سیاہ کتوں جیسی ہوتی ہے اور ان کے آنکھوں کے اوپر سفید سرکلز ہوتے ہیں۔ اور بقول ابن کنجور کے یہ جو قسم ہے جنات کی بہت ہی پاورفل اور بہت ہی خطرناک قسم ہے جنات کی۔ اور ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے کتوں کو مارنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب میں اس حدیث کی روایت پہ نہیں جا رہا یا اس کی سند پہ نہیں جا رہا بھی کمزور ہے یا صحیح ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس بات کو ویریفائی ضرور کرتی ہے کہ اس طرح کے جنات پائے جاتے ہیں۔ اور کچھ جنات ہمیشہ کتوں اور سانپوں کی شکلوں میں رہتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم ہے جنات کی۔ پھر ابن کنجور کرین کے بارے میں بتاتا ہے۔ عیسیٰ داؤد نے پوچھا کیا میرا کرین ہے؟ تو ابن کنجور نے کہا ہاں، کہ آپ کا بھی کرین ہے اور وہ مجھے دکھائی بھی دے رہا ہے۔ اب کرین کیا ہوتا ہے؟ کرین ایک کمزور جنات کی قسم ہے جو انسان کے ساتھ ہی پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ مرد اور عورت دونوں کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ جو مردوں کے ساتھ پایا جاتا ہے اس کو کرین کہتے ہیں، اور جو عورتوں کے ساتھ پایا جاتا ہے اسے کرینا کہتے ہیں۔ عرف عام میں ان کو ہمزاد بھی کہتے ہیں، انگریز اس کو اسپرٹ کہتے ہیں، اور ہندوازم میں اس کو آتما کہا جاتا ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بقول ابن کنجور کے کرین ایک کمزور جن کی قسم ہے، اور ان جنات میں کوئی بھی سیکشول ڈیزائرز نہیں ہوتی، اس لیے یہ کبھی شادی نہیں کرتے اور نہ ہی یہ اپنا کوئی پارٹنر رکھتے ہیں۔
ان کا کام صرف انسان کے ساتھ اٹیچ رہنا ہوتا ہے، اور ان کی اکثریت شیطان کے کہنے پہ کام کرتی ہے، مطلب انسان کو ورگلانے کا کام۔ ایمن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرین کا ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ واقعی ہی ہوتے ہیں انسان کے ساتھ۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کا بھی کرین ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہاں میرا بھی کرین ہے، لیکن وہ اب مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ جو کرین ہوتا ہے یہ انسان کی ہی شکل کا ہوتا ہے، مطلب میرا کرین میرا ڈیٹو کاپی ہوگا اور آپ کا کرین آپ کا ڈیٹو کاپی ہوگا۔ اور زیادہ تر یہ جو عامر ہوتے ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا ہوتا ہے، یہ اپنے جنات کی مدد سے آپ کے کرین کے ساتھ گفتگو کروا لیتے ہیں اور ان سے آپ کے راز نکلوا لیتے ہیں۔ چونکہ کرین آپ کا ہمزاد ہے اور پیدائش سے لے کے اب تک اور مرنے تک آپ کے ساتھ رہے گا، تو اس کو آپ کی ہر نیٹی گریٹیز کا پتہ ہوتا ہے، مطلب چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ تو اسی کو بیس بنا کے عامل حضرات آپ کو آپ کے پاسٹ کے بارے میں بتا دیتے ہیں اور انسان کو چھمبے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کو نام کیسے پتہ ہے، میرا شجرہ نسب کیسے پتہ ہے، اور اس کو میری وہ ڈیٹیلز کیسے پتہ ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اگلی بار جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ اگر وہ سچا عامل ہے تو، اگر ڈھونگی بابا ہے تو کہانی الگ ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ مزید جو ڈیٹیلز ہیں وہ اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ میرا نام ہے جمشید حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگیسی پی کے۔ آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔